94 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 50 صفحہ نمبر 194 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 50 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آیت نمبر 48 میں ان لوگوں کا یہ قول ذکر کیا گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیاوی عذاب سے ڈراتے تو بطور انکار اور بطور استہزاء اور تمسخر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر آپ سچے ہیں تو یہ عذاب لے آئیے۔ اس کا ایک جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ دلوایا گیا لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، ہاں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ڈر سنانا یہ میری ذمہ داری ہے، باقی وہ عذاب کب آئے گا، کس کیفیت کے ساتھ آئے گا، یہ اللہ رب الجلال کے تصرف اور اختیار میں ہے۔ اور آگے یہ بات ان کو بتا دی گئی لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، فرمایا ہر امت کے لیے، جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تصرفات کا، معاملات کا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر وہ جماعت اور وہ قوم نہ ایک لمحہ اس سے آگے ہو سکتے ہیں، نہ ایک لمحہ اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 50 میں ان کے اسی شکوے کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا یہ عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا، اس کا دوسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ انہیں دیا جا رہا ہے کہ جس عذاب کو تم بار بار پوچھتے ہو، بار بار طلب کرتے ہو اور مانگتے ہو، فرمایا اگر وہ عذاب دن میں تم پر اترے یا رات کے کسی لمحے میں تم پر اترے تو کیا اس وقت تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ فرمایا یہ عذاب مانگنے کی چیز نہیں، طلب کرنے کی چیز نہیں، بلکہ عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور تم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو یہ عذاب کب آئے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ فرمایا رات کو آوے یہ عذاب یا دن کو آوے، عذاب سے تو پناہ پکڑنی چاہیے، اور تم لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو الٹا مانگ رہے ہو۔ یہ دوسرا جواب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 50 دیکھیں۔ قل فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم، مجھے بتلاؤ، ارأیتم کا معنی اخبرونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذابہ بیاتا، اگر آ جائے وہ تمہارے پاس عذاب بیاتن، اس حال میں کہ تم رات گزار رہے ہو، او نہارن، یا آ جائے تمہارے پاس وہ عذاب اس حال میں کہ تم دن گزار رہے ہو، وہ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی چیز اس عذاب میں ہے جس عذاب کو یہ مجرم لوگ جلدی مانگتے ہیں۔ فرمایا ان کا وتیرہ یہ جلدی عذاب مانگتے، کون سی چیز اس عذاب میں پوشیدہ ہے جس کی یہ جلدی طلب کر رہے ہیں؟ فرمایا حالانکہ وہ عذاب تو ایسی چیز ہے جس سے پناہ پکڑنی چاہیے، اور یہ بے وقوف اور حماقت میں مبتلا لوگ بجائے اس عذاب سے پناہ پکڑنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے ہیں وہ عذاب والا وعدہ کب پورا ہوگا۔
اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عذاب تم پر دن کو آئے یا رات کو آئے، اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی، اس عذاب سے بچو گے کیسے؟ فرمایا اس چیز کی تمہیں فکر ہونی چاہیے، تم بجائے عذاب سے پناہ پکڑنے کے تم عذاب کو خود اللہ تعالیٰ سے جلدی طلب کر رہے ہو۔ اب میں نے دو حوالے آپ کو دکھانے اس آیت کی تائید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سابقہ اقوام پر بھی اترا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، کئی اقوام ایسی تھیں کہ صبح نہار منہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ اترا، اور کئی قومیں ایسی تھیں جو غفلت میں پڑی ہوئی تھیں، رات بسر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ ٹپکا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، فرمایا رات ہو یا دن، نافرمان لوگوں پر کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ پہلے میں اس پر آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں، اس سے آگے سورہ ہود میں آپ آ جائیے، صفحہ نمبر 209 ہے، 12واں پارہ، صفحہ نمبر 209 سورہ ہود، اور یہ آیت نمبر ہے جی 81، صفحہ نمبر 209، یہ چند صفحے آگے، 12واں پارہ سورہ ہود اور آیت نمبر 81 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ قوم لوط کا مرکزی جرم یہ تھا کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور خامیاں اور برائیاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں، لیکن سب سے مرکزی جرم ان کا بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر آئی کہ آپ کی قوم پر بھی عذاب آنے والا ہے، اور آپ اپنے ماننے والوں کو راتوں رات لے کر کے نکل چلیے، اور صبح کے وقت آپ کی اس قوم پر عذاب آئے گا۔ میں نے حوالہ صرف یہ بتانا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ عذاب خداوندی رات کو آئے یا دن کو آئے، انہیں تو پناہ پکڑنی چاہیے تھی، جیسا کہ سابقہ اقوام میں سے بعض قومیں ایسی تھیں کہ صبح کے وقت نہار منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت اور عذاب آیا، جیسے قوم لوط کہ حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے سے خبر دے دی گئی کہ آپ کی قوم پر صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ دیکھیں یہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے آئے، میں تھوڑا سا پس منظر عرض کر لوں تاکہ یہ قرآن کریم کا مقام حل ہو جائے۔ وہ فرشتے انسانی شکل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا، مگر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کھانا تناول نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے، پتہ نہیں میری جان کے دشمن ہیں، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کر کے آئے ہیں، میں ان کی ضیافت کر رہا ہوں، مہمانداری کر رہا ہوں، اور یہ کرتے کھانا کھاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، آپ ہمیں پہچان نہیں پائے۔ حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی، وہ بیٹا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے سے اپنے پروردگار سے مانگ رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈر رفع ہو گیا نا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا اچھا ایک تو تم مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو، اور بھی کوئی کام دھندا ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، بعض مفسرین کرام نے تو یہ لکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، وہ ایک اور بستی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ زمانہ دونوں انبیاء کرام کا ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے منت و سماجت کی اور یہ درخواست کی کہ تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہو، کچھ وقت کے لیے انہیں مہلت دے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مہلت ملے گی تو ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرشتوں سے کی نا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اگر آپ نے یہ بات کہنی ہے تو اللہ رب ذوالجلال کے حضور میں کہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی واضح طور پر فرما دیا کہ جب ہمارا فیصلہ ہو جائے تو پھر ہمارا فیصلہ ٹلا نہیں کرتا۔ لہٰذا وہی فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قوم والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی رسوائی کا سارا انتظام اور اہتمام کیا، جس پر حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان فرشتوں کے ذریعے سے تسلی دلوائی۔ یہ آیت نمبر 81 میں انہی فرشتوں کا بیان ہے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی انسانی مخلوق ہیں، ہم کوئی بشر ہیں، ہم بشر نہیں ہیں، انسانی لبادے میں آئے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں،
اور یہی قوم جو آپ کو رسوا کر رہی ہے، ہم اسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں، قالو کہنے لگے وہ فرشتے، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے، قاصد ہیں، سفیر ہیں تیرے پروردگار کے، لن یصلوا الیک، اور ہرگز یہ آپ کی قوم کے لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، چونکہ قوم مخالفت بھی اتری ہوئی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی جان لیوا بنی پڑی ہے، اس لیے فرشتے تسلی دے رہے ہیں لن یصلوا الیک، یہ ہرگز آپ کی طرف نہیں لپک سکتے۔ ہاں آپ کے لیے حکم یہ ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ راتوں رات لے چلیں، بے اہلِ کا، اپنے ماننے والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں۔ یہ دیکھیں نا، رات کا ذکر آ رہا ہے، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکل جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، لیکن دھیان رکھنا تم میں سے کوئی ایک مڑ کر واپس نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہاں آپ اپنے ماننے والوں کو لے جائیں، آپ اپنے اہل و عیال کو لے جائیں، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، کہ اس پر عذاب آئے گا۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے سورۃ التحریم کے آخری رکوع میں فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے حرم میں جو بیوی تھی وہ بھی کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے حرم میں جو بیوی تھی وہ بھی کافرہ تھی۔ علماء نے لکھا پہلی شریعتوں میں کافرہ کے ساتھ نکاح جائز تھا، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا، وہ نہ مانی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سمجھایا، وہ نہ مانی، لیکن نبی کا حرم ہونے کے باوجود عقیدہ درست نہ ہوا۔ قرآن کریم کہتا ہے باوجود کہ وہ نبی کے حرم میں تھیں، لیکن اللہ کے عذاب سے ان کو نبی بھی نہ بچا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ سن لیجئے، کسی نبی کے حرم میں کافرہ بیوی آئے، یہ تو ممکن ہے جیسے پہلی شریعتوں میں تھا، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے حرم میں کافرہ بیوی، لیکن کسی نبی کے حرم میں کوئی بد کردار عورت آئے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما زنت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کے گھر والوں نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس گناہ کو معاشرے میں عار سمجھا جائے، ایسا کام اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں سے نہیں ہونے دیتا۔ ہاں کفر اور شرک ہو، اس بات کا صدور ممکن ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے یہ حقیقت بتا دی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ وہ معذب ہوگی، اس پر عذاب آئے گا، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے مت جائیے۔ یہ مضمون یہاں پر موجود ہے، دیکھیں۔ قالو کہنے لگے وہ فرشتے، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں آپ کے پروردگار کے، لن یصلوا الیک، آپ کی قوم والے ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ تک، فاسر باہلک، آپ راتوں رات لے چلیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ کوئی مڑ کر کے دیکھے واپس، الا امرأتک، ہاں اپنی اہلیہ کو ساتھ نہیں لے جانا۔ کیوں؟ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی پہنچے گا وہ عذاب جو ان قوم والے لوگوں کو پہنچے گا، کیونکہ اس کا جرم ہے، کافرہ ہے، لہذا وہ اپنے جرم کی سزا پائے گی۔ اور پھر فرشتوں نے بتایا کہ آپ کی قوم پر عذاب کب آئے گا، یہ مقام دیکھنا ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت وہ صبح کا وقت ہے، یعنی عذاب ان پر صبح کے وقت آئے گا، آپ راتوں رات یہاں سے ماننے والوں کو لے کر کے چلے جائیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے پریشان بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ مہمانوں کے سامنے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی رسوائی کا انتظام کیا، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام فوراً بولے، اچھا یہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا؟ تو فرشتوں نے آگے سے کہا، الیس الصبح بقریب، صبح بھی کوئی دور نہیں ہے، قریب ہی ہے، بس رات گزرنے کی دیر ہے، صبح آتی ہی ان پر عذاب آ جائے گا، لہٰذا آپ تسلی رکھی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے بتانے پر اپنے ماننے والوں کو لے کر کے اس بستی سے نکل کھڑے ہوئے، اور جو قوم پر عذاب آیا اس کی حیثیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، دیکھیں۔ فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا نا ہمارا عذاب والا معاملہ، کیا ہوا؟ فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کریم فرماتے ہیں کر دیا ہم نے اس بستی کی اوپر والی تہ کو نیچے اور نیچے والی تہ کو اوپر۔ وسیلین نے لکھا فرشتے نے
پر اٹھایا پوری بستی کو اور پہلے آسمان کے قریب جا کر کے اسے پٹخ دیا۔ یہ عذاب اس قوم پر آیا، اور صرف اتنا نہیں، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسا دی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش، کھنگر قسم کا پتھر، نوک دار قسم کا پتھر، منضودٍ مصومۃ عند ربک، ایسا پتھر جس پر نشان لگے ہوئے تھے تیرے پروردگار کی طرف سے۔ مفسرین نے لکھا ہر پتھر پر نشان تھا، یہ فلاں مجرم کو لگے گا، یہ فلاں گناہگار کو لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ بستی کو الٹ بھی دیا گیا، اور الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس بھی کر دیا۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ قوم لوط کی بستی تباہ شدہ، للظالمین، ان شرک کرنے والے ظالموں سے کوئی دور بھی نہیں۔ مشرکین عرب کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جب یہ شام کے علاقے کی طرف جاتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی معذب بستی سے گزر کر جاتے ہیں، فرمایا تو وہ تو راستے پر پڑتی ہے، اور ان ظالموں سے، شرک کرنے والے مشرکین عرب سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ یہ صبح شام اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور پھر بھی رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر صبح کے وقت عذاب آیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا راتوں رات اپنی قوم کو لے کر کے آپ نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، صبح فرعونیوں نے دیکھا یہاں کچھ بھی محلے میں موجود نہیں ہے اور آبادی میں نہیں ہے، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ صبح کے وقت تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ لہذا فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے جب دن کو وہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس دریا سے بنی اسرائیل کو پار کر دیا، اور اسی دریا کی موجوں کی نظر فرعون اور اس کے ماننے والوں کو کر دیا۔ کسی قوم پر دن کے وقت عذاب آیا اور کسی قوم پر رات کے وقت عذاب آیا۔ واپس آپ سورہ یونس کی اس آیت پہ آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیبی آپ سے صبح شام پوچھتے ہیں یہ عذاب کب آنے والا ہے، فرمایا اگر ان پر عذاب صبح آ جائے، شام آ جائے، رات یا دن کو آ جائے، یہ عذاب سے بچیں گے کیسے؟ ان کو تو عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا، پناہ پکڑنی چاہیے تھی، اور یہ کم وقت عذاب خداوندی کو خود اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ اور اسی طرح مفسرین نے لکھا قوم ہود پہ، قوم سمود پہ اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت جب وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا، زمین پہ بوچھال اور زلزلہ آ گیا، اور اوپر سے جبرائیل امین نے ایک نعرہ لگایا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ وہ معذب قوم میں تھی کہ رات غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ ٹپکا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اہل السنت والجماعت یہ عرض کرتے ہیں، عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا کہ کوئی مومن ایک آن اور ایک لمحے کے لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اور کوئی بندہ اپنے رب کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون بھی نہ سمجھے۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ گناہگار ہے، وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا رب کی گرفت سے نکل جاؤں گا۔ ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہے کہ میرا پروردگار میرے گناہوں پر گرفت کر سکتا ہے، اور میرا رب اگر گرفت کرے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس لیے رب کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور اپنے آپ کو رب کے عذاب سے محفوظ اور معمون سمجھنا بھی کفر کے قریب ہے۔ اس لیے یہ اہل السنت والجماعت نے کتاب و سنت سے یہ عقیدہ مستنبط کیا ہے کہ انسان کی ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید بھی وابستہ رہے، اور اپنی خطاؤں پر نظر بھی رہے کہ کہیں میرے خطاؤں کی وجہ سے میرا رب مجھے پکڑ نہ لے۔ لہٰذا یہ مومن کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، کہ انسان کو اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی ہو، اور اپنے خطاؤں پر اور گناہوں پر اپنے پروردگار کی گرفت کا ڈر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات ذکر کی۔ اب دیکھیں اس آیت میں دوسری بات تھی، فرمایا ماذا یستعجل منہ المجرمون، دن کو عذاب آئے، رات کو ان پر عذاب آئے، یہ بچیں گے کیسے؟ لیکن حیرانگی اس بات پر ہے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی چیز اس عذاب میں رکھی ہے کہ جس عذاب کو یہ جلدی مانگتے ہیں؟ اب قرآن کریم نے کہا نا وہ جلدی مانگتے ہیں، میں آپ کو قرآن کا ایک حوالہ دکھاؤں۔ اب آپ نے اس سے پیچھے سورہ انفال میں آنا ہے کہ وہ لوگ اتنے بدبخت تھے کہ وہ اپنے پروردگار سے عذاب مانگنے بھی لگے۔ یہ صفحہ نمبر 163 ہے جی، نامہ پارہ سورۃ الانفال، صفحہ نمبر 163 اور آیت نمبر ہے جی 32۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سی چیز عذاب میں رکھی ہے کہ اس عذاب کو وہ جلدی مانگتے ہیں. اب اس کا ایک نمونہ آپ کو دکھانا ہے کہ وہ بدبخت اپنے رب سے عذاب مانگتے ہیں، اپنے منہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر عذاب مسلط کر. صفحہ نمبر 163 سورۃ الانفال 9واں پارہ اور آیت نمبر 32. یہ آخری سطریں ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ کہنے لگے، کون؟ نضر بن حارث، بعض مفسرین نے لکھا ابو جہل، کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے ہمارے پروردگار اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے ھو الحق من عندک، حق اور سچ ہے نا تیری طرف سے، تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس برسا دینا ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا لے آ ہم پر کوئی دردناک عذاب. دیکھیں کتنا ان کا جگرہ ہے، کتنے کم بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں. ضد اور تعصب سے اللہ تعالیٰ بندے کو بچائے. یہ ضد اور تعصب کا نتیجہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آئے اور اس قدر مخالفت میں آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں مولا اگر یہ حق اور سچ ہے نا تیری طرف سے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں مانتے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا اور کوئی دردناک عذاب ہمیں دے دے، یہ تو ہمیں منظور ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور قرآن کو ماننا منظور نہیں. یہ تعصب و ضد کا نتیجہ ہے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ انسان میں جستجو ہو، انابت ہو، حق کا متلاشی رہے انسان. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ضد اور تعصب سے اپنے دل و دماغ کو خالی رکھے. جب بھی حق بات سنے تو ضد اور تعصب سے بالا تر ہو کر کے اس کی طرف متوجہ ہو، وگرنہ انسان کو ضد اور تعصب اس نوبت تک لے آتا ہے کہ انسان پھر اپنے رب سے عذاب مانگنے لگ جاتا ہے. اب انہوں نے جب یہ مانگا نا عذاب تو موقع تھا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی یہ ہوا، مولا میں نے تو ان کے لیے عذاب نہیں مانگا، میں تو صبح شام انہیں خیر خواہی سے سمجھا رہا ہوں، اب تو کعبہ کا غلاف پکڑ کے خود بد دعائیں کر رہے ہیں، مولا اب ان پر عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب اب بھی ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو آپ کا وجود جو رحمت بن کے آیا ہے، آپ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا عذاب نہیں کروں گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. جب کچھ لوگ استغفار اور بخشش کی دعا کر رہے ہونا، میں اللہ تعالیٰ ان کی استغفار کی وجہ سے دوسروں کو بھی عذاب سے بچائے رکھتا ہوں. یہ اگلی آیت میں دیکھیے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، حالانکہ وہ مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کریم یہ کہ عذاب دے وے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، آپ کا وجود مسعود ان میں موجود ہے، آپ کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو عذاب نہیں دیتے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کریم عذاب دینے والا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ وہ بخشش طلب کر رہے ہوں. اس ہم یستغفرون میں مفسرین کی دو رائے، یا تو استغفار کرنے والے مومن صحابہ مراد ہے. فرمایا میرے حبیب آپ کی وجہ سے اور آپ کے ماننے والے ان صحابہ کے استغفار و توبہ کی وجہ سے میں اللہ کریم ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. یا دوسرا معنی مفسرین نے کیا کہ ہم یستغفرون سے یہی لوگ مراد ہے، کافر بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی استغفار پر بھی دوسروں سے عذاب ٹال دیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اس لیے استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے. انسان استغفار میں کیا کہتا ہے اپنے رب سے، مولا جتنی ماضی کی خطائیں ہو گئی میں تو اس سے بخشش کا طلبگار ہوں. اور یہ بات بھی حدیث مبارکہ میں آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے پروردگار سے استغفار کی اور اس یقین کے ساتھ کی کہ میرے رب نے میرے استغفار کو قبول کر کے میرے گناہ معاف کر دیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہ کرے، کیونکہ توبہ کرتے وقت یقین ضروری ہے. جس بندے نے توبہ کے ساتھ یقین پیدا کر لیا نا کہ میں نے اپنے رب سے توبہ اور معافی مانگ لی ہے، یقیناً میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ یقین سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ بندے کو معاف نہ کرے. اور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ دعا میں بھی اسی قدر یقین ہونا چاہیے۔ اب ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ دعا بھی بندہ اس یقین سے مانگے کہ میں دعا کر رہا ہوں اور میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے اس کی دلیل بھی دی، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پروردگار خود کہے مجھ سے مانگو، اور جب بندہ مانگے اور وہ پکار سنے نہیں، بندہ مانگے اور وہ رب دعا قبول نہ کرے، بندہ مانگے اور رب جھولی نہ بھرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دعا میں بھی یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اس کے کہے پہ مانگ رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگنے والے کی جھولی کبھی خالی نہیں رہے گی۔ لہٰذا استغفار بھی اس یقین کے ساتھ ہو کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، دعا بھی اس یقین کے ساتھ ہو کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جلدی عذاب مانگتے ہیں، لیکن میرے حبیب ان کو عذاب اس لیے نہیں دے رہے، ایک تو آپ کا وجود مسعود ہے، اور دوسرا آپ کے صحابہ کی توبہ اور استغفار ان کو بھی فائدہ ضرور بضرور دے گی۔ اب واپس آپ سبق پہ آئیے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں نا کب عذاب آئے گا، ان کو کہو رات کو آئے یا دن کو آئے، بچو گے کیسے؟ عذاب تو بچنے کی چیز ہے اور پناہ پکڑنے کی چیز ہے، مگر تم بد نصیب تو اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہو۔ دیکھو قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، أَرَأَيْتُمْ مجھ کو بتلاؤ، إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، اگر آ جائے تمہارے پاس وہ عذاب بیاتاً اس حال میں کہ تم رات گزار رہے ہو، او نہاراً یا اس حال میں کہ تم دن میں اپنے اوقات اور معمولات میں لگے ہو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی ایسی بات رکھی ہے اس عذاب میں کہ جلدی مانگتے ہیں اس عذاب کو یہ مجرم لوگ۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، فرمایا کیا جب وہ عذاب تم پر واقع ہو جائے گا تب اللہ کریم پر ایمان لاؤ گے؟ اب موقع ہے نا، عذاب سے پہلے مانو۔ فرمایا اگر وہ عذاب تم پر آ گیا اس وقت ماننے کا انتظار کر رہے ہو، اور اس وقت کا ماننا تو اللہ کریم کے ہاں قابل قبول بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر کسی پر عذاب آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے پھر بندہ کہے جی میں اب توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں آنا، اب تم مانتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، حالانکہ اس سے پہلے اسی عذاب کو تم میں اللہ سے جلدی مانگا کرتے تھے۔ فرمایا خود مانگ رہے ہو، جب آ گیا تو پھر اس وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ یہی کیفیت فرعون کے ساتھ بنی، اس سے پہلے انکاری تھا، جب عذاب کا اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب جو آیا نا تو اس کی ایک جھلک اس نے دیکھی تو فوراً کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ کریم نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب مانتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو انکار کیا کرتا تھا۔ اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ عذاب جب آ جائے، شروع ہو جائے، چمٹ جائے، اس وقت بندہ اگر کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب روح نکلنا شروع ہو جائے بندے کا بدن سے، اور یہاں نرگٹ پہ آ کر بندے کا روح ٹھہر جائے، اور یہاں باقاعدہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی، سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ذکر کیا۔ یہاں روح کو کھڑا کر کے کچھ فرشتے یہاں بھی سوال کرتے ہیں۔ کوئی سوال تو وہ ہے نا جو پریکٹیکل مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اور ایک سوال وہ بھی ہے جو سورہ اعراف کی آیت میں ہے۔ اگر آپ حوالہ دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دوں، آیت نمبر 36 کھولیے غالباً، سورہ اعراف کی ہے۔ یہ وہ ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ اس وقت کرواتے ہیں فرشتوں سے جب بندے کا روح جو ہے وہ نرگٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے جی 37، صفحہ نمبر 140، 8واں پارہ سورۃ الاعراف۔ اور اس سوال کو بھی نوٹ کیجئے، یہ موت کے وقت کیا جاتا ہے سوال، اور خصوصاً اس بندے سے جس نے کفر و شرک کی زندگی بسر کی ہے۔ یہ تو بعد میں جا کر عالم برزخ میں ہوگا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، جب بدن سے روح نکلتی ہے یہاں نرگٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت فرشتے اس سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 140 سورۃ الاعراف اور 8واں پارہ اور آیت نمبر 37 ہے۔ یہ درمیان سے میں معنی کرنے لگا، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جاتے ہیں نا ان کے پاس رسولنا
ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے۔ اور کیوں آتے ہیں؟ یتوفونہم، وہ فرشتے ان کو فوت کرنے لگتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرنے لگتے ہیں۔ فوت کا معنی، توفی کا معنی ان کی روح کو قبض کرنا۔ وہ فرشتے جب آتے ہیں اور ان کے روح کو قبض کرنے لگتے ہیں، قالو، تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ معبود جن کو تو پکارا کرتا تھا اللہ کریم کے ماں سوا۔ یہ سوال قابل غور ہے جی۔ کافر اور مشرک آدمی زندگی جیسی بھی گزار جائے نا، اس سوال کے مرحلے سے ضرور گزرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں، اینما کنتم، کہاں گئے وہ معبود، کہاں گئے وہ مشکل کشا اور حاجت روا، تدعون من دون اللہ، جن کو تو پکارا کرتا تھا اللہ کریم کے ماں سوا، کہتا تھا یہ مشکل میں کام آتے ہیں۔ فرمایا موت سے بڑھ کر تو کوئی مشکل نہیں۔ بندے کی روح پاؤں سے نکل آئی ہے، پنڈلیوں سے نکل آئی ہے، رانوں سے نکل آئی، پیٹ سے نکل آئی، سینے سے نکل آئی، اب یہاں کھڑی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس کو عربی زبان میں حلقوم کہتے ہیں۔ فرمایا جب وہاں آ کر کے روح بندے کی پہنچتی ہے نا، اس وقت نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اوپر والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نزع کی کیفیت میں ہے، غرغرے کے عالم میں ہے۔ اس وقت فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ سوال ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن سے دور ہے نا، قرآن کے علم سے اور قرآن کی معرفت سے، تو اس پر یہ حقیقت نہیں کھلے گی کہ ایک سوال وہ بھی ہونا ہے جو بوقت موت میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہاں جی، قالو، فرشتے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ معبود جن کو تو پکارا کرتا تھا اللہ کریم کے ماں سوا۔ اب ان لوگوں کا جواب بھی سنو۔ قالو، اس وقت وہ فرشتوں کو کہیں گے، ذلوا عنا، سارے کے سارے وہ گم ہو گئے۔ ذلو کا معنی ہوتا ہے گم ہو جانا۔ بندے کو دوست کی ضرورت پڑے نا وقت پر، اور بندے کا دوست گم ہو جائے، کیا مطلب؟ وہ ہاتھ دکھا جائے، بھائی میں تو تیری مدد کرنے سے رہا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی بڑا اس بات پر گھمنڈ تھا، مشکلوں میں کام آتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یا فرشتے اس سے پوچھتے ہیں نا، کدھر گئے وہ جن کو تو پکارا کرتا تھا؟ اپنی زبانی کہے گا ذلوا عنا، وہ مجھ سے گم ہو گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور ایسے مرنے والے اپنی ذات کے خلاف اس وقت گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک انہوں نے زندگی کفر والی گزاری ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے علاوہ اوروں کو جو معبود جانا، اللہ کے علاوہ اوروں کو مسجود اور مشکل کشا جانا، اس وقت کہے گا وہ معبود گم ہو گئے، ذرا برابر میری مدد نہیں کر رہے، اور اپنے خلاف گواہی دے گا کہ میں نے ساری زندگی کفر پر گزاری۔ ادھر وہ گواہی دے گا، ادھر فرشتے روح قبض کر لیں گے، اور یہی ہے کفر پر موت ہونا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھی کفر والی گزاری، وماتوا وہم کفار، اور مرے بھی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، دین اسلام انہوں نے قبول نہ کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں وہ مبتلا کیے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کیفیت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے۔ واپس سبق پہ آئیے۔ تو جب یہ غرغرہ و نزع کی کیفیت ہو نا، اور بندہ آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرنے لگ جائے، اس وقت بندہ کہے میں اب مانتا ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ جیسا حدیث میں آیا نا کہ قیامت کی نشانی ہے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا بھئی تو اس کی توبہ قبول نہیں، وہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب بندے کی کیفیت غرغرے کی بن جائے نا، اس سے پہلے اگر بندے نے مانا تو مانا، اس کے بعد اگر مانے گا بھی تو معتبر نہیں۔ فرعون کو بھی یہی جھٹکا لگا، عذاب خداوندی کی جھلک دیکھی، کہنے لگا اب مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب وقت گیا، وقت پہ بہتر ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ یہی کیفیت تو قرآن کریم نے بتائی ہے۔ فرمایا ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا وہ عذاب جب واقع ہو جائے گا تب تم مانو گے؟ الآن، اور اس وقت اللہ کریم تم کو کہے گا وقد کنتم به تستعجلون، اب مانتے ہو حالانکہ اس سے پہلے اسی عذاب کو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔
تو اس سوال کا جواب دیا، فرمایا تم بار بار پوچھتے ہو یہ عذاب کب آئے گا، فرمایا آئے گا تو اس وقت مانو گے، تو وہ اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہے، اس لیے وقت سے پہلے اس چیز کو تسلیم کرو۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا دنیا کا ڈراوا اور آخرت کا ڈراوا دونوں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قیل للذین ظلموا، پھر ایسے ظالموں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ان کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اب آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے آج مگر انہی کاموں کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ہم نے تمہیں انہی تمہارے کاموں کا بدلہ دینا ہے، جرم کیا، قصور کیا، کفر و شرک کیا، گناہ اور خطا کی، فرمایا اسی کی سزا آج تمہیں ملے گی، ہماری طرف سے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم میں یہ اسلوب ہے کہ قرآن دنیاوی گرفت سے بھی ڈراتا ہے اور آخرت کی گرفت سے بھی ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔